یہ روح ہے. اور میں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں لا الہ الا اللہ پہ بات کروں گا. یہ جو ہم ورد کرتے نا لا الہ الا اللہ کا، اس لا الہ کا معنی کیا ہے قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے سے کیا ضروری ہو جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کس چیز کو چھوڑنا ہم پر واجب اور لازم ہو جاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں جب اپنے مسلمانوں کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ہوتا ہے، ناچ گانا بھی چلتا ہے، شراب خانہ بھی چلتا ہے، میوزک بھی چلتا ہے، مجرے بھی چلتے ہیں، شراب بھی چلتی ہے، بہن بھائیوں کے حق بھی مارے جاتے ہیں، اور پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اگر یہی سب کچھ جائز ہوتا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ تو مکہ والے سب سے پہلے حضور کا یہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اور یہیں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے. تو آج وہ حصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جب اللہ نے اعلانیہ دعوت کھلے عام توحید کا اور اللہ کی ربوبیت کا، الوہیت کا اور لا الہ الا اللہ کا درس دینے کا اعلان اور حکم دیا اپنے پیغمبر کو، تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، عرب کے ماحول، عرب کے کلچر، عرب کے حالات کے مطابق آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور پرچم لہرایا، واہ صباحاؤ، صبح کی آواز، صبح کا اعلان. یہ عرب کا ایک طریقہ تھا. او لوگو، یہ ایمرجنسی کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، لوگ جمع ہو گئے، مکہ والے قریش سردار، آپ کا چچا ابو لہب موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بعد میں دی. پہلے دعوت کس کی دی؟ یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے. فرمایا عرب مکہ والوں، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک دشمن کا جتھا آ رہا ہے اور وہ ابھی ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، تو کیا تم میری بات پر تصدیق اور ایمان لاؤ گے، میری تائید کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہاں اے محمد ابن عبداللہ، جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا، ہم تو کئی بار آپ کو آزما چکے ہیں اس 40 سالہ زندگی میں، لیکن ہر بار تجربہ کیا تو سچا ہی پایا آپ کو. آپ کی بات ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے. تو پھر حضور نے پہلے اپنا کردار پیش کیا، اپنا کریکٹر پیش کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ہاں، اللہ کے نبی نے کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں دی، کوئی گنجلک، کوئی مشکل موضوع ہی نہیں دیا. کہہ دو کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تسی سارے کامیاب ہو جاؤ، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. اب اس جملے کے اندر کیا طاقت تھی، اس جملے کے اندر کیا بجلی تھی، اس جملے اور اس نعرے اور اس دعوے اور اس اعلان کے پیچھے کیا قوت کار فرما تھی، کہ وہی جو چند لمحے پہلے آپ کی ایمان کی، آپ کی امانت کی، آپ کی صداقت کی، آپ کی دیانت کی قسمیں اٹھا رہے تھے، جب یہ الفاظ کہے کہ دنیا کے خداؤں کو چھوڑ دو اور دنیا کے ایک خدا رب العالمین کو اپنا معبود مان لو، تو پھر سبھی لوگ مخالف ہو گئے. اور تو اور سب سے پہلی مخالفت گھر سے آئی. ابو لہب نے کہا اور میرے بھتیجے تو نے اس لیے ہمیں بلایا، اور معاذ اللہ پھر بددعا کے الفاظ بھی کہہ دیے، تبا لک یا محمد، محمد تیرے ہاتھ معاذ اللہ ٹوٹ جائیں، نقل کفر کفر نباشد، اس گل واسطے بلایا سی. اور پھر میں یہ موضوع پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے پھر اس توہین پیغمبر، توہین رسالت کا جواب اللہ نے جبریل کو بھیج کر لیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب میرے محبوب کے ہاتھ تو سلامت رہیں گے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور تو برباد ہو جائے. یہ پہلا گستاخ تھا. یعنی رسالت کی شان میں
سب سے پہلی گستاخی ابو لہب نے کی تھی، اور اس گستاخ کا انجام انتہائی دردناک اور کربناک اور اذیتناک دنیا کے سامنے اللہ نے پیش کیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر بھی ایک سبق ہے کہ جب آپ حق کا راستہ اپناتے ہیں، جب آپ سچ کا راستہ اپناتے ہیں، تو باہر سے نہیں، سب سے پہلی مخالفت گھر سے ہوتی ہے۔ برادری مخالفت کرتی ہے، دوست مخالفت کرتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا، تو مولوی بن گیا ہے، کل تک تو ہمارے جیسا تھا۔ اس لیے کہ یہ سنت ہے، جو بھی حق کا راستہ اپناتا ہے اس کو لوگ پھولوں کے ہار نہیں پہناتے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ کوڑے پھینکتے ہیں، لوگ کانٹے پھینکتے ہیں، لوگ قتل کی سازشیں کرتے ہیں، لوگ الزام کرتے ہیں، لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان سارے مراحل سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر اپنی امت کو حق کا پیغام پہنچاتے ہیں۔